بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آپ بھی منتظر ہوں گے کہ سورہ اقرا کی تفسیر سننے کے لیے۔ گزشتہ جمعے چونکہ تفسیر آنی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، اور نہ یہ تفسیر کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا ہوا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ اقرا، جسے سورہ علق کہتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کا شان نزول انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ و تفسیر۔ سورہ علق، علق کا ترجمہ ہے، علق کا معنی ہے جمع ہوا خون۔ سورہ علق کو اس لیے علق کہتے ہیں، سورہ علق، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا خلق الانسان من علق، میں نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے، جمے ہوئے خون سے۔ اور جگہ بھی علق کا ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ نطفے سے بناتے ہیں انسان کو، اس کے بعد نطفے کو علقہ کی شکل دیتے ہیں، پھر علقہ سے مضغہ، گوشت کا ٹکڑا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہڈیاں، اور پھر شکل، اور پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک خوبصورت شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو سورہ علق کی سب سے پہلی آیت سے لے کر ما لم یعلم تک 5 آیتیں تقریباً یہ اس وقت نازل ہوئیں جب کہ سب سے پہلے وحی آئی، یعنی وحی کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ بخاری و مسلم کے اندر اور روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے وحی جو آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی آیتیں تھیں، 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے کچھ دن آپ غار حرا کے اندر، اب غار حرا کہاں ہے؟ چلو آپ کو تھوڑی مکہ کی سیر کراتے ہیں۔ مکہ مکرمہ شہر ہے، اور مکہ کے اندر بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ سے کچھ دور جو ہے نا جنت المعلیٰ ہے، جو وہاں کا قبرستان ہے، اس سے کچھ فاصلے پر جبل النور ہے، وہاں پر ہے غار حرا۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور تنہائی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، کئی روز کا کھانا بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، کہ نبی علیہ السلام کو خلوت کے اندر عبادت کرنا یہ بڑا پسند ہو گیا تھا اس وقت، اور نبی علیہ السلام کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ اسی دوران کہ آپ کو کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 40 دن یا 1 مہینہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اچانک اسی وقت جو ہے نا آپ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کر کہا اقرأ، کہ آپ پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے تو نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا۔ تو اس فرشتے نے نبی علیہ السلام کو زور سے دبایا، گلے لگایا اور دبایا۔ نبی علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوئی، اتنا دبایا، پھر کہا اقرأ۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ پھر فرشتے نے دبایا، اور نبی علیہ السلام کا پھر وہی جواب تھا ما انا بقارئ۔ جب چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا اقرأ، تو پھر آپ نے پڑھا اقرأ۔ پھر فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ ترجمہ کرنے سے پہلے جو اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر نبی علیہ السلام بڑے گھبرائے گھر گئے، اور پسینہ آ رہا تھا، چونکہ وحی کا بوجھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی فرشتہ جب اپنی اصلی شکل کے اندر آ جائے تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کر بعض اوقات گھبرا ہی جاتا ہے۔ تو جب گھر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، پھر سردیوں کا موسم، اور بستر جو ہے نا آپ کو بستر پر جو ہے نا وہ بستر آپ نے جو ہے نا اوپر یعنی رضائی اوپر لے لی، اور جو ہے آپ گھبرائے ہوئے تھے۔
زمیلونی زمیلون فرما رہے تھے کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور آپ کچھ بہتر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بھی سارا واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح میں غار کے اندر عبادت کر رہا تھا تو میرے پاس فرشتہ آیا اور فرشتہ نے مجھے کہا کہ پڑھو، اقرا پڑھیے، اور اس طرح 3 مرتبہ مجھے دبایا، اور پھر اس کے بعد یہ 5 آیتیں جو ہیں نا وہ نازل ہوئیں، اور یہ 5 آیتیں پھر جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئیں، 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو مزید جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے حضرت اپنے چچا زاد جو ہے نا چچا زاد بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ کبھی اپنے بھتیجے کو دیکھو، یہ تو بہت گھبرا گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے اور جا کر جو ہے نا سارا قصہ سنایا، اور پھر ورقہ بن نوفل نے جب سارا قصہ سنا تو وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اپنی پلکیں انہوں نے اس طرح اٹھائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پورا واقعہ سن کر کہا کہ یہ تو وہی جو ہے نا وہ فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لے کر آئے تھے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، یہ ورقہ بن نوفل نے کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِي یا قومی، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، آپ کی قوم آپ کو نکال دی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ میں آپ کی مدد کرتا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو سب سے پہلی آیا نازل ہونے والی کی 5 آیتیں۔ تو اب میں اس کا ترجمہ اور اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اقرأ یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی پڑھیے۔ بسم اسم کہتے ہیں نام کو، ربی کا اپنے رب کے نام سے، کاف ضمیر خطاب کی ہے۔ الذی وہ رب، خلق جس نے تمام عالم کو بنایا، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر فرمایا اقرأ اور پڑھیے، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وربک اور آپ کا رب الاکرم بڑا ہی کریم ہے۔ الاکرم صیغہ تفضیل ہے، اس میں تفضیل، بڑا ہی کریم ہے اللہ، شفقت کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ، الذی وہ اللہ، علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، یعنی قلم کے ذریعے سے اللہ نے لکھنا پڑھنا انسانوں کو سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور علم سکھلایا، الانسان انسان کو، ما لم یعلم وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا، لم یعلم جو انسان نہیں جانتا تھا، ما سے مراد وہ چیزیں ہیں جتنی بھی کائنات کے اندر علم ہے، وہ علم اللہ نے سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ 5 آیتیں سب سے پہلی نازل ہوئی، اور اس کے پھر کافی عرصہ تک وحی بند رہی، وحی آنا بند ہو گئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ اگلی جو آیتیں ہیں، کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر آخر تک، یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، تو ابو جہل کہا کرتا تھا بھی یہاں نماز نہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، پھر ایک مرتبہ آئے کہ بھی میں نے کئی مرتبہ منع کیا، اگر اب تم باز نہ آئے تو پھر آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر میں جو ہے نا اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا، نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو، اور آپ نے اس کو جو ہے نا ڈانٹا اور کہا کہ بھئی تیرے ساتھ ہی ایسا ہوگا، اگر تو میرے ساتھ کچھ کرے گا
تو تیرے ساتھ بڑا برا ہوگا۔ اس نے کہا میرا برا کون کر سکتا ہے، یہ جتنے بھی قبیلے والے ہیں سب میرے ساتھ ہیں، ان کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں، اس کے سوار ہو کر جو ہے نا آپ کا مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ اس کو فرما رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس نے جو ہے نا ایسی بدتمیزی کرنے کا ارادہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایذا دینے کا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ آیا ایذا دینے کا ارادہ کیا۔ ابھی کچھ فاصلے پر تھا کہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹتا ہوا نظر آیا ہے۔ کچھ نے کہا پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہتے جب میں قریب کیا تو مجھے آگ کی ایک خندق نظر آئی جو مجھے اپنے اندر لینے لگی تھی کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پیچھے نہ ہٹتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاتے، جیسے کہ آخر صورت کے اندر ارشاد بھی فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی جو ہے، غلطی کرنے والی، خطا کار ہے جو۔ دوبارہ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، ان الانسان یعنی یہ جو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو ابو جہل کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکش ہے۔ یہ سرکشی ابو جہل کی بیان کی جا رہی۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ رہا ہے، بے نیاز سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، میرا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور جب تک اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر عاجز رہتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، بھئی اس سے بھی جو ہے نا بنا کے رکھوں، اس سے بھی بنا کے رکھوں۔ ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، بے شک الی ربک، تیرے رب کی طرف، الرجعی لوٹ کر جانا ہے، یعنی ایک دن اللہ کے پاس سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو منع کر رہا ہے، اس سے مراد بھی ابو جہل۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی سے مراد ابو جہل، عبدن سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارأیت الذی ینہا، جو منع کر رہا ہے، عبدن، اس بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور یہ آ کر روکتا تھا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو صحیح اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا تو بڑی اچھی بات ہوتی، حالانکہ یہ تو اس طرح ہے، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے تو صحیح، ایک انداز ہے اللہ کا بیان کرنے کا، ارأیت ان کذب وتولی، کہ اگر یہ جھٹلا رہا ہے اور اعراض کر رہا ہے، یعنی منہ پھیر رہا ہے ہمارے دین سے اور جھٹلا بھی رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، بان اللہ، کہ بے شک اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا اپنی اس حرکت سے، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اسے ضرور بضرور گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے۔ لنسفعان کا مطلب ہوتا ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم گھسیٹیں گے اس کو، بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، جیسے گھسیٹنا ذلت کے ساتھ، جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو جو فرشتے ہیں وہ بالوں کے سر سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے، اعاذنا اللہ من۔ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطیہ، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، چاہیے کہ یہ بلا لے۔ یہ کہا کرتا تھا کبھی میں تو اپنی جو ہے نا وہ، مجھے تو کوئی ماد نہیں دے سکتا، مجھے کہ ہرا نہیں سکتا، میں ہر ایک پر غالب ہوں، تو اللہ کہنے کہ پھر اپنے مجلس والوں کو بلا لے، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اللہ کہتے ہیں ہم بھی فرشتے جہنم کے جو دروغے، ہم بھی ان کو بلا لیں گے جو اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، سندع الزبانیہ، کلا، ہرگز نہیں، یعنی اسے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لا تطیعہ،
لا تطیعہ کہ آپ اس کی اتباع نہ کیجئے، اس کی طرف دھیان نہ دیجئے، واسجد واقترب اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ سجدہ کرنا ہے نا، سجدہ کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کثرت سے سجدے کرے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، بلکہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ مانگا ہے، دنیا نہیں مانگی یا اللہ مجھے پڑا فلاں پہاڑ سونے کا مل جائے اور فلاں جو ہے نا وہ یہ مل جائے، فرمایا میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت سجدے کثرت سے کیا کرو، جتنی زیادہ سجدے ہوں گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر میرے ساتھ تمہیں جو ہے نا رفاقت بھی مل جائے گی۔ تو فرمایا لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کی جو ہے نا وہ اطاعت نہ کیجئے اور سجدہ کیجئے اپنے رب کو اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تو یہ آیت سجدہ بھی ہے اور قرآن پاک کا یہ آخری سجدہ ہے، یہ جب آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس کے بعد اس سجدہ بھی کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے۔ اور کل جو ہے نا قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، اور جو کہ جن پر پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ کبھی اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا وہ نیچے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا واپس بیٹھ جائیں۔ نہ اس کے اندر سلام ہے اور نہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نیت اور کوئی چیز ہے، بس سجدہ کریں اور اٹھ جائیں، 3 مرتبہ تسبیح کہیں، باقی طریقہ جو میں نے بتلا دیا، وما علینا الا البلاغ۔